پچھلی ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا تھا کہ کیسے حسن صبا اپنے پلان میں ناکام ہو کے قید کر لیا جاتا ہے۔ آج کے ایپیسوڈ کی سٹوری کچھ یوں ہے کہ حسن صبا اپنی بیوی کو یہ سارا پلان بتا چکا ہوتا ہے کہ اگر میں پکڑا جاؤں تو تم اپنے گھر کے اندر والی سرنگ سے نکل کر زید بن سعون کے پاس چلی جانا۔ زید بن سعون کے پاس جب حسن صبا کی بیوی سرنگ کے راستے پہنچتی ہے تو وہ اس کے بیوی بچوں کو ایک گھوڑے پہ سوار کر کے ایک اور خفیہ حفاظتی مقام پر بھیج دیتا ہے، اور ادھر حسن صبا کو سلجوقی کمانڈر قید خانے میں مار مار کے اس کا برا حال کر دیتا ہے، لیکن حسن صبا اف تک نہیں کرتا۔ حسن صبا کمانڈر کو کہتا ہے، میں ایک مظلوم ہوں، تم جتنا چاہو میری جان پر ظلم کر سکتے ہو، لیکن مجھے اس کی نہ تو کوئی تکلیف ہے نہ درد۔ حسن صبا کے اس شانتی بھرے رویے کو دیکھ کر کمانڈر حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا اتنی اذیت کے باوجود تم پرسکون کیسے ہو؟ میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ تم کو مارتے جا رہا ہوں مگر تمہارے چہرے سے مسکراہٹ ہی نہیں جا رہی۔ حسن صبا کہتا ہے، تم تو حکم کے پابند ہو اور یہاں پر تم اپنا ایک فرض ادا کر رہے ہو، تم کو یہ سب اذیت دینے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن مجھے معلوم ہے تمہارا خود کا دل محبت سے بھرا ہوا ہے۔ وہ کمانڈر جواب دیتا ہے، کیسا پیار محبت؟ تمہارے لیے میرے دل میں شفقت اور رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ حسن صبا کہتا ہے، مجھ پر ظلم کرنے کا جس نے تم کو حکم دیا ہے وہ جاہل ہے، تم اور تمہارے جیسوں کی زندگیاں انہی کے ہاتھوں برباد ہو جائیں گی جن کا تم ہر اچھا برا حکم مان لیتے ہو، تم ایسے مرو گے جیسے کبھی زندگی جی ہی نہیں۔ پھر ادھر سین دیکھنے کو ملتا ہے جب عمر خیام سلطان کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے۔ سلطان ملک شاہ کہتا ہے، تمہاری وجہ سے ہماری ریاست کو کافی آسانیاں اور ترقی نصیب ہوئی ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہے اور تم ایک پختہ مومن نہیں ہو۔ عمر خیام کہتا ہے، میں ایک مومن نہیں ہوں، آپ مجھ سے بس اتنا ہی پوچھنا چاہیں گے؟ سلطان کہتا ہے، پرسنلی مجھے ایک شاعر کی زندگی اور اس کی دنیا جس میں وہ مگن رہتا ہے بڑی پسند ہے، لیکن مجھ تک ایک عالم کی شکایت پہنچی ہے کہ آپ کا دل مومنوں والا نہیں ہے۔ عمر خیام جواب دیتا ہے کہ میرے آقا سلطان، زندگی کی لمبائی اور چوڑائی بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا کوئی انسان اگر کسی انسان کو سمجھنے کی کوشش بھی کرے تو ناکام رہتا ہے۔ یہ سنتے سلطان نظام الملک کی طرف دیکھتا ہے۔ نظام الملک کہتا ہے کہ میرے آقا و مولا سلطان، میری اور عمر خیام کی دوستی والی زندگی بہت ہی لمبی ہے، میں بھی آج تک اس کو نہیں سمجھ سکا۔ یہ سن کے سلطان عمر خیام سے پوچھتا ہے، اچھا موت کے بعد والی زندگی پہ ایمان رکھتے ہو، یعنی مرنے کے بعد ہونے والا حساب کتاب اور قیامت وغیرہ؟ عمر خیام جواب دیتا ہے، اگر مومن ہونے کی صرف یہی دلیل ہے کہ ہم صرف جنت جہنم پہ ایمان رکھتے ہیں تب تو میں بھی ایک مومن ہوں، کیونکہ جنت اور جہنم کے بارے بڑی آسانی سے ہر سوال کا جواب دے سکتا ہوں۔ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو میں ایک مومن ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں دوسروں کی زندگی سے فائدہ اٹھانے والا ایک شخص ہوں۔ جیسا کہ آپ اور آپ کی سلطنت میرے اوپر مہربان ہے تو اس کے بدلے میں کیا کر رہا ہوں؟ اپنی زندگی کے مفاد کی خاطر ہر ملنے والی سہولت سے فائدہ ہی تو حاصل کر رہا ہوں۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ اگر میں جنت جہنم اور قیامت پہ یقین رکھتا تو کیا میں اپنی زندگی میں سب اچھا برا دیکھے بغیر زندگی گزارنے کے قابل ہوتا؟ اب آپ بتائیے کہ میرے اندر ایک مومن والی خاصیتیں پائی جاتی ہیں؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ میرے اندر مومنوں والی کوئی ایک بھی نشانی ہو۔ پھر عمر خیام کہتا ہے، اپنے اندر ایمان کو قائم رکھنے کے لیے پختہ یقین کی ضرورت ہوتی ہے، اور بالکل ایسے ہی اپنے اندر کفر کو بھی قائم رکھنے کے لیے ایک پختہ یقین کی ضرورت ہوتی ہے، اور میں ایک کمزور انسان ہوں جس کا یقین بھی کمزور ہے۔ سلطان ملک شاہ اس سے اگلا سوال کون سا کریں گے؟ اگلے ایپیسوڈ کا سٹارٹ یہیں سے کریں گے۔ یہ ایپیسوڈ کیسا تھا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک شکریہ، نمستے، اللہ حافظ۔